الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ایسے خواتین و حضرات جو کہ انگریزی دوائی نہیں کھا سکتے یا جن کو انگریزی دوائی کھانے سے معدے میں یا کسی بھی قسم کے مشکلات پریشانی پیش آتی ہے، ان کے لیے ہم نے ایک یہ سلسلہ شروع کیا ہے جس کا نام رکھا گیا ہے گھر کا ڈاکٹر۔ اور یہ گھر کا ڈاکٹر دیسی یا انگریزی ٹوٹکے یا نسخے نہیں بلکہ ہومیوپیتھک کے نقطہ نظر سے ہے۔ یہ نسخہ جات ڈاکٹر پروفیسر حکیم ابن حکیم محمد مقصود الہی چشتی صاحب ہیں، ان کے نسخہ جات ہیں۔ آپ ان کو تسلی کے ساتھ اور ذہن بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ آپ اس سے بہت بہتر رزلٹ محسوس کریں گے۔ اس کے علاوہ ایسے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حضرات جو کہ اس شعبے سے وابستہ ہیں یا ایسے خواتین و حضرات جو کہ انگریزی کی بجائے ہومیوپیتھک دوائی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت مفید ثابت ہوگا۔ تو یہ روزانہ کی بنیاد پر ہم ایک ٹاپک جو ہے وہ اپلوڈ کیا کریں گے۔ آپ کو جو ٹاپک اچھا لگے اس پہ ہمیں کمنٹس کیجیے گا اور اپنے دوستوں کو واٹس ایپ اور فیس بک پر بھی شیئر کیجیے گا۔ جی چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک ہے فرسٹ ایڈ، ابتدائی طبی امداد کے متعلق۔ فرسٹ ایڈ سے مراد زخمی یا مریض کی ابتدائی امداد ہے۔ فرسٹ ایڈ انتہائی اہمیت کی عمل ہوتی ہے۔ یہی مدد موت اور زندگی کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ عام طور پر لوگوں کو جس قسم کے ایمرجنسی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں دل کی تکلیف، بلند فشار خون، فالج کا حملہ، گھریلو یا ٹریفک حادثات زیادہ عام ہیں۔ اگر فرسٹ ایڈ کے باب کو علم طب سے خارج کر دیا جائے تو علم ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس مضمون میں ہم مختصر طور پر زخمی یا مریض کی ابتدائی امداد کی وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے ہے مرض کی علامات اور دوائی۔ بعض اوقات معمولی جانوروں کے کاٹنے سے انتہائی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ موسم گرما میں اکثر بھیڑیں، مچھر اور کیڑے وغیرہ کاٹ لیتے ہیں۔ ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے نیٹرم میور 6X کو داخلی اور خارجی طور پر استعمال کیا جائے۔ اگر ڈنگ لگنے سے چبھن اور کجلی وغیرہ ہو تو ایپس میلافیکا کے 9 قطرے 1 گھونٹ پانی میں ہر 1 گھنٹے کے بعد پئیں، یعنی جب تک اس کی بیماری کا اثر رہے تب تک یہ 9 قطرے 1 گھونٹ پانی میں ہر 1 گھنٹے بعد دیتے رہیں۔ اس کے بعد ہے اگر کوئی شخص پانی میں ڈوبتا ہوا بے ہوشی کی حالت میں بچا لیا جائے تو سب سے پہلے زمین پر پیٹ کے بال گدیلا سا کپڑا بچھا کر لٹائیں اور چھانوں سے پکڑ کر دبائیں تاکہ جسم میں جانے والا پانی نکل جائے۔ اس کے بعد دل کے فعل کو برقرار رکھنے کے لیے گریٹاگس آکسیا کیو کے 5 قطرے 1 گھونٹ پانی میں دیں۔ 15 منٹ کے بعد 1-2 قطرے آرسینکم ایلبم 13 کے 1 گھونٹ پانی میں دیں اور 15 منٹ کے بعد یہ ادویات دہراتے رہیں یہاں تک کہ مریض کو ہوش آ جائے۔ اس کے بعد گرم دودھ یا چائے کا 1 کپ پلا دیں۔ اگر چوٹ لگے تو کسی جگہ سے خون نہ نکلا ہو تو آرنیکا ایکسٹرنل ٹنکچر متاثرہ جگہ پر لگائیں اور آرنیکا 30 کے 9 قطرے ہر 1 گھنٹے کے بعد 1 گھونٹ پانی میں دیں۔ اگر چوٹ لگنے سے خون نکل آئے تو کیلنڈولا ایکسٹرنل ٹنکچر زخم پر لگائیں۔ شدید ضرب کی صورت میں آرنیکا 200 کی 1 خوراک بھی ساتھ دے دیں۔ اگر دروازہ یا کھڑکی بند کرتے وقت ہاتھ یا انگلی دب جائے تو ہیپریکم کیو متاثرہ جگہ پر لگائیں اور ہیپریکم 30 دن میں 3 بار 9 قطرے 1 گھونٹ پانی میں اس مریض کو پلائیں۔ اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو کیلکیریا فاس 6X دن میں 3 بار 3 گولیاں چوسنے کو دیں۔ اگر زخم میں پیپ پڑنا شروع ہو جائے تو زرد پیپ نکلے تو سیلیسیا 6X 3 گولی صبح، دوپہر، شام چوسنے کو دیں۔ اگر زخم سے غلیظ اور گندا مواد کثرت سے خارج ہو تو کالی فاس 6H صبح، دوپہر، شام 3 گولی چوسنے کو دیں۔
اگر زخم کا گوشت خراب ہو جائے، ورم ہو اور خون جم جائے تو کالی میور 6x 3 گولی دن میں 3 بار چوسنے کو دیں۔ جوڑوں میں درد جو حرکت سے بڑھتے ہوں، آرام سے کم ہوں تو برائیونیا کیو کی مالش کریں۔ جوڑوں کے درد جو آرام کرنے سے بڑھتے ہوں، حرکت سے آرام ہو تو رسٹاکس کیو کی مالش کریں۔ سردی لگ جانے سے بیماری بڑھ جائے، قوت حیات تیزی سے ختم ہو رہی ہو، چہرہ اور بدن پر زردی ہو تو آرسینیکم ایلبم کے 9 قطرے صبح، دوپہر، شام 1 گھونٹ پانی میں دیں۔ آرسینیکم ایلبم کی 30 کی پاور میں استعمال کروائیں۔ وعدہ کر کے بھول جائے، اعصابی اور دماغی کمزوریاں ہوں تو کالی فاس 6x دن میں 3 بار 3 گولیاں چوسیں۔ اعلیٰ تناسل مرجھایا ہوا، چھوٹا، قوت کمزور ہو تو لیکوپوڈیم 30 دن میں 3 بار 9 قطرے 1 گھونٹ پانی میں لیں۔ گنجوانی میں کنگھی کرنے سے بال گر رہے ہوں اور درد کریں تو سائلیسیا دن میں 3 بار 3 گولیاں چوسیں اور آرنیکا ایکسٹرنل ٹنکچر 1 حصہ سرسوں کا تیل 2 حصہ ملا کر اس کی مالش کریں۔ قبض پرانی ہو تو سلفر 30 نہار منہ، پھر 2 گھنٹے کے بعد نکس ومیکا 30 9 قطرے 1 گھونٹ پانی میں باری باری دیں۔ یہ علاج قبض کے علاوہ بواسیر کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے۔ جی ناظرین، یہ آج کی تو ہم نے فرسٹ ایڈ کے متعلق جو ہے ویڈیو بنائی ہے۔ اس میں آپ کو اگر بھی کوئی بھی بیماری لاحق ہے یا آپ کے سامنے کوئی بھی ایسا پیشنٹ ہے اور آپ ہومیوپیتھک ادویات سے دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ آپ دوائی استعمال کروائیں، انشاءاللہ آپ اس سے بہت بہتر رزلٹ محسوس کریں گے۔ امیدیں کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، کل تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔